السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مطالعہ پاکستان جماعت نہم باب نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام ہم ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ایوب خان کے دور کی جو معاشی ترقی ہے اس حوالے سے ہم نے کیا کرنا ہے، ڈسکس کرنا ہے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ، مطلب کہ معاشی ترقی۔ سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ معاشی ترقی ہوتی کیا ہے۔ معاشی ترقی مطلب کہ معیشت سے نکلا ہوا ورڈ ہے۔ معاشی مطلب کہ کاروباری حوالے سے، انڈسٹریل حوالے سے، ترقی کے حوالے سے جو ہے ایوب خان کے دور میں کیا کیا کوششیں کی گئی اور کیا کیا اقدامات کیے گئے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، معاشی ترقی۔ مطلب کہ کاروبار وغیرہ کے حوالے سے، بزنس وغیرہ کے حوالے سے جو اقدامات کیے گئے ان کے حوالے سے آج ڈسکس کرنا ہے۔ مطلب کہ معاشرے کو جو ہے بہتر بنانے کے لیے جو اقدامات کیے گئے اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس زرعی شعبے پر توجہ، جس کو انگلش میں کہتے ہیں فوکس آن ایگریکلچر سیکٹر۔ زرعی شعبے پر توجہ، زرعی کہتے ہیں زراعت، گندم، چاول وغیرہ کاشت کرنا، مکئی وغیرہ، کپاس وغیرہ، تو ان شعبوں کو کیا کہتے ہیں، زرعی شعبے۔ مطلب کہ فصلوں کے حوالے سے جو ہے ایوب خان کے دور میں کون کون سے اقدامات کیے گئے، فصلوں کی پیداوار کو بڑھانے کے حوالے سے کون کون سی کوششیں کی گئیں، کیا اقدامات کیے گئے، تو اس حوالے سے بھی آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے اس کے اندر۔ دوسرا ہے کہ صنعتی شعبے پر توجہ، فوکس آن انڈسٹریل سیکٹر، کہ انڈسٹریز کے حوالے سے، مشینری کے حوالے سے، فیکٹریوں کے حوالے سے، یہاں پہ ریسرچ کے لیے، مطلب کہ سائنسی ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایوب خان کے دور میں کیا کیا کوششیں کی گئی، اس کو بھی آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے تعلیمی اور سماجی شعبوں میں بہتری، جس کو انگلش میں کہتے ہیں امپروومنٹ ان ایجوکیشن اینڈ سوشل سیکٹر، کہ تعلیم مطلب کہ تعلیم ہے علم کے حوالے سے، مطلب کہ سکولوں کے حوالے سے، کالجوں کے حوالے سے، یونیورسٹیوں کے حوالے سے، اس کے اندر جو ہے کیا کیا اقدامات کیے گئے ایوب خان کے دور میں۔ اس کے بعد ہے سماجی شعبوں میں بہتری، مطلب کہ سماجی مطلب کہ معاشرے جہاں پہ انسان رہ رہا ہوتا ہے، سماج کے اندر، ماحول کے اندر جو ہے کیا بہتری لائی گئی، اس حوالے سے بھی آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایوب خان کا دور جو ہے ایک بہترین قسم کا دور رہا، ترقی کا دور رہا، لیکن مخالفین جو ہے باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ تو کسی حال میں بھی خوش نہیں ہوتے، لیکن ایوب خان کا سب سے زیادہ ترقی والا دور ہے، جس کے اندر جو ہے جی ڈی پی مطلب کہ شرح سالانہ جو تھی 7% تھی، جو کہ آج کل کے دور میں یا عمران خان کے دور کی بات کی جائے، عمران خان کے دور میں تو جو ہے نیگیٹو میں چلی گئی یہ شرح جی ڈی پی جو معیشت کی ترقی تھی، مطلب کہ 0 سے بھی نیچے چلی گئی عمران خان کے دور میں۔ اور اس کے بعد ہے کہ عمران خان کے دور سے پہلے تھا نواز شریف کا دور، نواز شریف کے دور میں جو ہے 5 سے شرح اوپر جا رہی تھی، کاروباری حوالے سے شرح سالانہ ترقی جو تھی، لیکن اب جو ہے یہ 0 سے بڑھ کر 2 یا 3 تک آن پہنچی ہے جی ڈی پی۔ مطلب کہ ایوب خان کے دور کے اندر جو ہے جی ڈی پی جو تھی، شرح سالانہ جو ترقی کی شرح تھی کاروباری حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، وہ کتنی تھی، 7 تھی، مطلب کہ ہر کسی کے دور سے وہ کیا تھی، زیادہ تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایوب خان کا دور جو تھا ایک ترقی کا دور تھا۔ غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ضرور ہوئی ہوں گی ایوب خان سے، لیکن ایوب خان نے پاکستان کی ترقی کے لیے بہت سارے اقدامات کیے۔ تو آج ان اقدامات کو جو ہے اس کے اندر معاشی ترقی والے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ والے ٹاپک کے اندر آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ معاشی ترقی، اکنامک ڈیولپمنٹ۔ جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں معاشی ترقی کی اوسط سالانہ شرح 7% کے قریب تھی۔ معاشی ترقی کے لیے ایوب خان نے درج ذیل اقدامات کیے، کہ معاشی مطلب کہ کاروباری حوالے سے، زرعی حوالے سے، انڈسٹریل حوالے سے، ہر حوالے سے جو ہے پاکستان کو ترقی دینے کے حوالے سے ایوب خان نے کیا کیا اقدامات کیے، کیا کیا کوششیں کی۔
سب سے پہلے ہمارے پاس زرعی شعبے پر توجہ، فوکس آن ایگریکلچر سیکٹر۔ پاکستان کی معیشت کا انحصار زیادہ تر زراعت پر تھا، لہذا ایوب خان نے زراعت کے شعبے میں مختلف اصلاحات متعارف کرائیں۔ انہوں نے بڑے بڑے جاگیر داروں کے لیے زمین کی ملکیت کی حد مقرر کی، مزاروں اور ہاریوں میں زمین کی تقسیم کر دی۔ مزارے اور ہارے مطلب کہ جو زمین کاشت کرنے والے ہوتے ہیں یا جو زمین کے گودے سردار وغیرہ ہوتے ہیں، ذمہ دار جن کو کہتے ہیں، ان کے درمیان جو ہے زمین کی تقسیم کر دی گئی۔ زیادہ پیداوار دینے والے بیج منگوا کر کسانوں میں تقسیم کیے کہ حکومتی سطح پہ حکومت نے اچھے جو ہیں بیج منگوائے تاکہ زیادہ سے زیادہ بیج والے جو زیادہ سے زیادہ پیداوار والے جو بیج ہیں وہ کاشت کیے جائیں اور زیادہ سے زیادہ پیداوار بڑھائی جائے۔ جیسے گندم ہے، گندم کے زیادہ دانے زیادہ پیداوار کے لیے انہوں نے جو ہے ایوب خان نے بہترین قسم کے بیج منگوائے پوری دنیا سے، مطلب کہ اکٹھے کیے حکومتی سطح پہ تاکہ زراعت کو جو ہے ترقی دی جائے۔ کیمیائی کھادوں کے استعمال کو بڑھایا گیا کہ جو کھادیں ہیں، کیمیائی کھادیں کون سی ہیں؟ بوری والی جو کھاد ہے جو فصلوں کے اندر ڈالی جاتی ہے، چینی کی طرح کی ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیمیائی کھاد، ٹھیک ہے۔ زراعت کے شعبے میں اچھا ایک ہوتی ہے کیمیائی ایک کھاد، دوسری ہوتی ہے قدرتی کھاد۔ کیا ہوتی ہے؟ جانوروں کا جو گوبر فضلہ وغیرہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قدرتی کھاد۔ لیکن یہ والی جو ہے کیا ہے؟ کیمیائی کھاد، مطلب بوری وغیرہ والی۔ زراعت کے شعبے میں ٹریکٹر، ہارویسٹر اور تھریشر کو متعارف کروایا کہ زراعت کے شعبے میں ٹریکٹر کے ذریعے جو ہے ہل وغیرہ مروائے تاکہ زیادہ سے زیادہ زمین کو جو ہے کاشت کے لیے فصلوں کو اگانے کے حوالے سے جو ہے ہل چلا کر بہتر بنایا جائے۔ ان کسانوں کو ٹریکٹر دیے اور اس کے بعد ہارویسٹر، مطلب کہ ہارویسٹر ہوتے ہیں فصل کو کاٹنے والی جو مشینری ہوتی ہے وہ دیے، اور اس کے بعد تھریشر جو گندم وغیرہ کے دانے جو ہیں علیحدہ کرتے ہیں اور بھوسا وغیرہ جو ہے علیحدہ کرتے ہیں، تھریشر وغیرہ آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ جو ہے ایوب خان نے متعارف کرائے اپنے دور کے اندر۔ اس سے پہلے جو ہے بیلوں سے، مطلب کہ بیل سے جو ہے ہل چلوائے جاتے تھے، جانوروں کے ذریعے ہل زمینوں کے اندر مارے جاتے تھے، چلائے جاتے تھے۔ لیکن ایوب خان نے جو ہے جانوروں کی بجائے، جانوروں کو پاس تو مشینری کی نسبت کم طاقت ہوتی ہے کیونکہ ٹریکٹر کی طاقت اور ایک بیل کی طاقت کا مقابلہ موازنہ کیا جائے تو بیل کی طاقت جو ہے بہت کم ہے ٹریکٹر کے مقابلے میں، اور زمین کو چیرنے کے لیے، زمین کے اندر ہل چلانے کے لیے جو ہے زیادہ بہتر کام جو ہے ٹریکٹر کر سکتا ہے، بیل نہیں کر سکتا۔ تو اس حوالے سے مطلب کہ اس نے جو ہے زمین کو اچھے سے اچھا بنانے کے لیے، فصل کی بہتری کے لیے ایوب خان نے جو ہے ٹریکٹر دیے کسانوں کو، تھریشر دیا اور فصلوں کو کاٹنے والی چیزیں دی۔ آسان شرائط پر زرعی قرضوں کا اجرا کیا تاکہ غریب کسان نئی مشینری، کھادیں اور بیج خرید سکیں۔ آب پاشی کے نظام میں بہتری کے لیے کئی نہریں، ڈیم اور بیراج بنائے۔ اس کے علاوہ ٹیوب ویل بھی لگائے تاکہ کاشتکاری کے لیے پانی میسر ہو سکے۔ آب پاشی مطلب کہ پانی کا نظام جو ہے اس کو جو ہے بہتر بنانے کی کوشش کی، نہریں بنائی، ڈیم بنائے، اور اس کے بعد جو ہے ڈیم، بیراج وغیرہ بنائے۔ مطلب کہ ہر حوالے سے جو ہے ایوب خان نے اپنے دور میں پاکستان کو ترقی دینے کی کوشش کی۔ ایوب خان کا دور جو ہے ایک بہترین قسم کا دور رہا، چاہے کوئی مخالف اس کو مانے نہ مانے، لیکن ترقی کے حوالے سے ایک بہترین قسم کا دور رہا۔ مخالفین تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن ایوب خان کا جو ہے میری ذاتی رائے ہے، اگر میں ذاتی رائے نہ بھی دوں لیکن تاریخ یہ کہتی ہے، تاریخ کی کتابیں یہ کہتی ہے، حقائق یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایوب خان کا دور جو ہے ایک بہترین قسم کا دور رہا۔ اس کے علاوہ ٹیوب ویل بھی لگائے گئے تاکہ کاشتکاری کے لیے پانی میسر ہو سکے۔ ایوب خان کے دور سے پہلے جو ہے کیا ہوا کرتا تھا کہ کنویں ہوتے تھے، کنویں کھودے جاتے تھے اور ان سے جو ہے پانی نکالا جاتا تھا۔ آپ ٹی وی وغیرہ پہ دیکھتے ہوں گے کہ
کنویں کھودے جاتے تھے، لیکن ایوب خان نے جو ہے اپنے دور کے اندر کیا کیا، ٹیوب ویل لگائے، جدید ٹیوب ویل لگائے، جن سے جو ہے پانی زیادہ مقدار میں نکالا جا سکتا تھا اور فصلوں میں جو ہے زیادہ رقبے پہ پانی ڈالا جا سکتا تھا، پہنچ سکتا تھا پانی۔ ٹیوب ویل متعارف کرائے، اس حوالے سے فصلوں میں جو ہے اضافہ ہوا۔ صنعتی شعبے پر توجہ، فوکس آن انڈسٹریل سیکٹر۔ 1958 میں ایوب خان نے مارشل لا کے نفاذ کے بعد نئی صنعتی پالیسی کا اعلان کیا۔ ملک میں نئی صنعتوں کا قیام عمل میں لایا گیا، جس سے عوام کو روزگار ملا۔ صنعتی برآمدات میں اضافہ ہوا، چھوٹی صنعتوں کو ترقی دی گئی، صنعت کاروں کو ٹیکسوں اور خام مال کی درآمد پر چھوٹ دی گئی، ٹیکنیکل ٹریننگ کا انتظام کیا گیا۔ ٹیکنیکل ٹریننگ مطلب کہ کاریگر وغیرہ جو ہوتے ہیں، مستری وغیرہ جو ہوتے ہیں، مشینری کو بنانے کے لیے، گاڑیاں بنانے کے لیے، اس حوالے سے جو ہے ٹیکنیکل ٹریننگ کا انتظام کیا گیا، بیرونی تاکہ نوجوانوں کو تربیت دی جائے اور اس حوالے سے ٹیکنیکل میدان میں ترقی کی جائے۔ بیرونی سرمایہ کاروں کو ملک میں سرمایہ کاری کی ترغیب دینے کے لیے 1959 میں انویسٹمنٹ پروموشن بیورو کا قیام عمل میں لایا گیا۔ IPB، آئی سے مراد انویسٹمنٹ، پی سے پروموشن، بی سے بیورو کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 1961 میں صنعتی شعبے کی مدد کے لیے سائنسی تحقیق میں اضافہ کے لیے پاکستان کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ، جس کو شارٹ فارم میں لکھتے ہیں PCSIR، کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 1961 میں پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کا مقصد صنعتوں کی ترقی کے لیے طویل اور قلیل مدت کے لیے قرضے دینا تھا۔ پاکستان انڈسٹریل کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا گیا، جس نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مدد سے صنعتوں کی مالی مدد کی، ایکسپورٹ بونس کا بھی آغاز کیا گیا۔ اس کے بعد ہے لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس، تعلیمی اور سماجی شعبوں میں ترقی، امپروومنٹ ان ایجوکیشن اینڈ سوشل سیکٹر۔ تو اسٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر آنے والا لیکچر جو ہے آپ کو ملتا رہے۔ جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں تعلیمی اور سماجی شعبوں میں بھی اصلاحات لائی گئیں، سکولوں کے لیے نیا نصاب بنایا گیا، نئی درسی کتب کی چھپائی عمل میں لائی گئی، مختلف صوبوں میں ٹیکسٹ بک بورڈ کا قیام عمل میں لایا گیا، نئے سکول کھولے گئے، ملک میں نئے کالجوں اور یونیورسٹیوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ سماجی شعبے کی ترقی کے لیے آبادی میں اضافے کو کنٹرول کرنے کے لیے فیملی پلاننگ کا پروگرام متعارف کیا گیا۔ فیملی پلاننگ کا مطلب کہ کم بچے پیدا کیے جائیں تاکہ آبادی میں زیادہ اضافہ نہ ہو، اور مطلب کہ آبادی پہ کنٹرول کر کے وسائل، کیونکہ پاکستان کے پاس جو ہے کم ہیں، اس حوالے سے آبادی زیادہ نہ بڑھے اور زیادہ مسائل بھی فیس نہ کرنے پڑیں، مطلب کہ بچے جو ہیں کم پیدا کیے جائیں، اس کو کیا کہتے ہیں، فیملی پلاننگ۔ جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں ملکی ترقی میں اضافہ ہوا، اور آج بھی معاشی ترقی کے لحاظ سے ایوب خان کا دور مثالی دور سمجھا جاتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ایوب خان کا جو دور ہے ایک بہترین قسم کا دور رہا، اس میں سکولوں، یونیورسٹیوں، کالجوں، تعلیمی حوالے سے، معاشی حوالے سے، انڈسٹریز کے حوالے سے، زراعت کے حوالے سے، غرض ہر حوالے سے جو ہے، بجلی کے حوالے سے، توانائی کے حوالے سے جو ایوب خان نے پاکستان کو ترقی دینے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے، اور ان اقدامات میں کامیاب بھی ہوئے، پاکستان کو ایک بہتر ملک بنانے میں کامیاب بھی ہوئے۔ لیکن بعد میں جو حالات کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے پاکستان کے آج کل کے جو حالات ہیں یہ فیس کرنا پڑ رہے ہیں، لیکن ایوب خان کا وہ دور تھا جہاں پاکستان نے خوب ترقی کی۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک کہ اکنامک ڈیولپمنٹ مطلب کہ معاشی ترقی، ایوب خان کے دور کی معاشی ترقی۔ تو اسٹوڈنٹس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔